یہ باتیں شرک بدعت کہہ کے آپ کے ایمانوں کو کمزور کریں گے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے ایمانوں کو وہ چوری کر لیں گے. تو اس لیے ہم بار بار اپنے عوام الناس کو ایسی محفل میں دعوت دیتے رہتے ہیں تاکہ جو 2-3 باتیں آپ کی تازہ ہو جائیں گی آپ کا ایمان سلامت رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. حضرات محترم واقعہ بہرا مرتبہ آپ نے سنا ہوگا. صرف 2 چیزوں کے اوپر میں لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اگر یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو جہاں بھی آپ کا تذکرہ چلے شب معراج کا وہاں یہ بات بیان کر دو شاید کہ ان کے دل میں اتر جائے ہماری بات. حضرات محترم سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ پاکی ہے اسے جو راتوں رات لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو بعبدہ اپنے بندے کو. اب آپ اس لفظ کے اوپر غور کریے ٹھیک ہے. باقی تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا. صرف یہی بتا رہا ہوں کہ دیکھو ہم نے بیان کیا میں بیان کیا کر رہا ہوں. آپ میرے بیان کے اوپر وہ نہ اس واقعے کی طرف نہ جاؤ. میں کیا بیان کر رہا ہوں وہ صرف دیکھو ان الفاظ کو صرف دیکھو تفصیل میں نہیں جانا ہے. میں بیان کیا کر رہا ہوں پاکی ہے اسے جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو. کس کو؟ اپنے بندے کو. بعبدہ کس کو لے گیا؟ اپنے بندے کو. اب جو یہاں پر ایک نقطہ بیان کروں گا انشاءاللہ اگر سمجھ آ گئی تو میرا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ بریلوی حنفی سنی جو لوگ ہیں یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کو خدا سے ملا دیتے ہیں. جی کیسے خدا سے ملا دیا آپ نے؟ ہم نے تو نہیں خدا سے ملایا. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو دیکھو جی یہ جب بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ہے تو یہ چیزیں صرف رب کے ساتھ ہو سکتی ہیں لہذا انہوں نے آپس میں برابری کر دی ہے تو انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے ساتھ ملا دیا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی جب میں واقعہ معراج بیان کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ رب نے کہا کہ عبدی ہی کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی. تو میں کہا کہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے بندے کو جب میں پیارے مصطفیٰ کو اللہ کا بندہ مان رہا ہوں تو پھر میں نے پیارے مصطفیٰ کو خدا سے کیسے ملا دیا؟ بس جب بندہ میں نے کہہ دیا کہ رب سے ملانا ہوتا تو یا یوں کہتا اللہ کبھی بھی ایسی بات میری زبان کے اوپر نہ آئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کہ میں نے عیسائیوں کی طرح یہ تو نہیں کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں یا میں نے تو یہ تو نہیں کہا کہ یہ دوسرے خدا ہے یا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ جس طرح خدا کی طاقتیں ہیں سیم ٹو سیم اسی طرح پیارے مصطفیٰ کی طاقتیں ہیں. میں نے جب بھی بات کی تو یہی کی کہ اگر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب ہے تو وہ میرے رب نے دیا. اگر میرے پاس میرے آقا کے پاس جنتیں تقسیم کرنے کا اختیار ہے تو وہ ذاتی نہیں ہے میرے رب نے دیا ہے. اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں تو یہ طاقت ذاتی نہیں بلکہ اللہ نے یہ طاقت دی ہے. تو میں یہاں تک کہوں گا علماء بھی اس بات پر بے شمار دفعہ بولے بھی ہیں اور آج بھی اس بات کے اوپر کلام ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب کہتے ہیں جی معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دوسرا طبقہ ہے نا جن کی مساجد ابھی بند ہیں جاؤ جا کے دیکھو بند ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیا جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا اللہ کو نہیں دیکھا. اس چیز کے منکر ہیں. تو یہ تفسیر نعمی میں یہ بات موجود ہے. تو یہ لکھتے ہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج صرف اسی لیے کرائی تھی کہ حضرت جبریل کو آپ کے اوپر دیکھو؟ جی حضرت جبریل نیچے بھی آتے تھے غار حرا میں بھی آئے تھے جی انسانی شکل میں بھی آئے تھے اور بارہا مرتبہ ہزارہا مرتبہ اپنی اصل شکل میں آئے تھے جی. تو حضرت جبریل غلام ہیں تو حضرت جبریل خود تمنا کرتے ہیں تو خود اپنے آپ کو خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ میرے آقا نے مجھے میری اصلی شکل میں دیکھا. تو کیا معراج صرف اس لیے ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے پر دکھانے تھے یا حضرت جبرائیل کو دکھانا تھا؟ تو جب حضرت جبرائیل ملائکہ کا سردار سدرہ پہ جا کے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس سے آگے چلا گیا تو پر جڑ جائیں گے تو پیارے آقا وہاں سے بھی آگے جا رہے ہیں سبحان اللہ جی. سبحان ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. جی
یہ آیات کیا بتا رہی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فکان کعبہ کو سینی او ادنا، یعنی دو ہاتھوں بلکہ دو تیروں کا درمیانی فاصلہ رہ گیا، او ادنا بلکہ اس سے بھی کم، تو دو تیریں زیادہ اتنے جگہ گھیرتی، جو کیا تیر بولتے ہیں